عقیدے کے تحت جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شب قدر بڑی محترم رات، لیلۃ القدر بڑی عظمت والی رات، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ کیوں، تو قرآن اس کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا۔ تو کیا یہ ہوئے تو 1400 برس گزر گئے، تو 1400 برس پہلے جو قرآن نازل ہوا وہ قیامت تک کے لیے شب قدر کیوں؟ قرآن تو ایک روایت کے مطابق ایک لحظے میں نازل ہوا ہے، دوسری روایت کے مطابق آسمان دنیا پر ایک لحظے میں نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے نیچے موقع اور محل کے مطابق اس کی تنزیل ہوتی رہی۔ نزول اور تنزیل کا فرق ہے، نزول ایک ساعت میں ہوتا ہے، تنزیل رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر مصلحت خداوندی کے مطابق، حکمت الہی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو تنزیل میں 23 سال لگ گئے، نزول میں 1 سال ہے، تو 23 سال لگے ہو یا 1 ساتھ ہوئی ہو، یہ سب تو ہو چکی، تو آج وہ شب قدر کیوں ہے؟ تو پتہ چلا کہ قرآن نازل ہوا تھا، اس کے طفیل میں قیامت تک کے لیے وہ رات قدر والی ہو گئی۔ یہ سمجھی ہوئی بات ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے وہ رات قیامت تک کے لیے محترم ہو گئی۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی انبیاء پر یا اولیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر کوئی مہربانی فرمائے تو وہ ساعت، مہربانی کی ساعت مہربانی ہی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ہمیشہ کے لیے مہربانی کا باعث ہو جاتی ہے۔ دوسری سمجھنے کی ایک توجیہ یہ ہے کہ قرآن اللہ سے زمین پر آیا، بندوں تک پہنچا تو وہ رات محترم ہو گئی، اور جب اللہ کا سب سے محبوب بندہ زمین سے آسمان پر گیا تو وہ محبوب نہ ہوئی رات، مقبول نہ ہوئی رات، قدر والی رات نہ ہوئی۔ تو یہ عجیب سمجھ ہے جس کو ہم منفی سمجھ کہیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ رات بھی بڑی محترم ہے۔ بڑے اکابر کے درمیان یہ بحث چھڑی ہے کہ ان دونوں راتوں میں سے افضل رات کون ہے، یعنی شب قدر کی رات اور شب معراج یا شب اسراء کی رات۔ اور بعض بڑے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ شب قدر میں قرآن اترا اور شب معراج میں سرکار اوپر تشریف لے گئے، اسی لیے وہاں تو عروج اتر رہا ہے، یہاں نزول عروج ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس رات کو بعض اکابر شب قدر پر فضیلت دیتے ہیں، شب قدر پر فضیلت کے قائل ہیں شب معراج کی، اور اسی لیے شب معراج کو صوفیہ نے، اولیاء نے، علماء محتاطین نے، علماء اہل سنہ والجماعت نے اس پر غور کیا ہے کہ معراج کی رات بھی قبولیت کی رات، اس رات بھی مانگنے کی رات، اس رات کو بھی عطا کی رات مانا گیا ہے، بخشش کی رات مانا گیا ہے، کرم کی رات مانا گیا ہے، مہربانی کی رات مانا گیا ہے۔ اور اس رات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مہربانیاں کی ہیں جن کو شب قدر کے مقابلے میں رکھ کے دیکھیے تو شب قدر کے روز کہا جاتا ہے کہ مانگو ہم دیں گے، اور معراج کی رات دے دیا گیا۔ دونوں کا فرق یہ ہے، شب معراج میں مانگو تو دیں گے، کون ہے جو مانگے؟ کوئی ہے سائل، کوئی ہے ہاتھ پھیلانے والا، کوئی ہے طلب کرنے والا، کوئی ہے دعوت پھیلانے والا۔ یہ شب قدر کا مزاج ہے، اور شب معراج کا مزاج یہ ہے کہ اس میں تو دے دیا گیا، اس میں تو عطا کر دیا گیا۔ خاص کر کے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اس کے بارے میں تمام مفسرین کا اجماع ہے، تمام اکابر کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع سرکار دو عالم سید کل صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا واسطہ قرب خداوندی میں خود پروردگار نے بطور وحی سرکار دو عالم پر القاء فرمائے، سرکار دو عالم کو عطا فرمائے، سرکار دو عالم کو بادشاہ، سرکار دو عالم کو نوازا۔ وہ آخری رکوع وہ رکوع ہے کہ جیسا نزول کسی نبی پر کسی وحی کا نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم نبی نے یا تو بالواسطہ جبرائیل پایا ہے یا پھر بلا واسطہ بھی پایا ہے تو اس دنیا میں پایا ہے، لیکن سرکار دو عالم نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع حضوری میں پایا ہے، رب تعالیٰ کے حضور میں پایا ہے، رب تعالیٰ کے قرب میں پایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ معراج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بشری عروج اور بشری ترقی کا نقطۂ عروج ہے۔ اس سے زیادہ ترقی کسی بشر کی ہو نہیں سکتی، کسی مخلوق کی نہیں ہو سکتی، اور مخلوق میں بشر کے لیے تو یہ نقطۂ عروج ہے۔ ایک بحث بہت زمانے تک اہل علم میں پوچھتی رہی جب سے دنیا بنی ہے کہ انسان افضل ہے کہ ملائکہ افضل ہے، انسان کو فضیلت ہے کہ ملائکہ کو فضیلت ہے۔ اس بحث میں اپنی اپنی دلیل ہے، کوئی بدن کی ماہیت کا خیال کرتا ہے، کوئی گناہوں کے امکان کا خیال کرتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں کا بدن لطیف ہے، بشر کا بدن کثیف ہے، کوئی کہتا ہے کہ ملائکہ سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، انسانوں سے گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ لیکن معراج نے اس مسئلے کو صاف کر دیا۔ جب سرکار دو عالم سید کل صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے جبرائیل تو یہ طے ہو گیا کہ جبرائیل نقیب ہے، سرکار دو عالم مہمان ہے، اور مہمان فضیلت رکھتا ہے نقیب پر۔ اور جس کسی کو یہ سمجھ میں نہ آئے وہ اس معاملے کو دیکھ لے کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر جبرائیل رک گئے اور کہا مقامت یہیں تک ہے، آگے میزبان ہے اور مہمان ہے۔ سرکار دو عالم ہے اور سرور کائنات ہے، یہاں سے آگے کسی کی مجال نہیں۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب بات کہتی، یکسرے منہ برتر پرم، یکسرے منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزن پرم۔ ایک بال برابر بھی اگر ہم آگے بڑھیں تو تجلی کے فروغ سے، تجلی کے اضافے سے، تجلی کی کون سے میرا وجود جل کر خاک ہو جائے گا، میرے پر جل جائے گا، میرے پروں میں آگ لگ جائے گا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور یہاں جا کے ملائکہ کا رتبہ تمام ہو گیا، اور وہاں سے آگے بڑھا بشر کا رتبہ جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا مقرب ہے، کہ اس سے بڑا مقرب نہ کوئی ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ یہ ہے بشری ترقی اور بشری عروج کا نقطۂ عروج۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور معراج سے متعلق یاد رکھنی چاہیے کہ ہر نبی اپنے آنے والے زمانے کی ترقی کا پیغام لے کے آئے۔ نبی کبھی بھی جتنے انبیاء کرام آئے ان میں سے کوئی بھی زمانے سے پیچھے نہیں تھا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ کوئی نبی اپنے زمانے سے آؤٹ ڈیٹڈ نہیں آیا، پیچھے نہیں آیا، بلکہ نبی کو ہوتا ہے جو اپنی قوم کو لے کے آگے بڑھاتا ہے، اس کو عروج دیتا ہے، ذہنی، فکری، اور آج کے زمانے میں کہیں سائنسی۔ کسی نبی نے سائنسی ترقی سے دور نہیں کیا، سائنسی ترقی کے نئے دروازے کھولے، لیکن ایک اندازے کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی ساری تسخیر اور قدرت کا معاملہ کرۂ زمین سے تعلق رکھتا تھا، سب کا تعلق زمین سے تھا۔ سرکار دو عالم کی بعثت یہ اعلان کرتی ہوئی آئی کہ سرکار کی معراج کو دیکھو اور اب تمہاری ترقی کا دائرہ زمین سے نکل کر خلا تک پہنچ رہا، سماوات تک پہنچ رہا، نجوم و افلاک تک پہنچ رہا۔ اب تم کو وہ نبی نصیب ہوا ہے جس کے صدقے اور طوفیل میں تم خلاؤں میں پرواز کرو گے، رفتار پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ جو سفر ایک مہینے کا ہے وہ سفر سمٹ کے چند گھنٹوں کا
لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا یہ ساری ترقی معراج کو سمجھنے کی سیڑھی بنتی ہے. جیسے جیسے سفر اور مسافت کی دوری کم ہوئی اور آدمی کو یہ پتہ چلا کہ زمین پر چلنا اور آسمان پر چلنا دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر آدمی زمین کے پیرلل چلتا ہے تو اس میں جتنا وقت لگے گا وہ اگر سیدھے اوپر اٹھ کے اور خلا میں چلتا ہے پیرلل اٹھ کے تو اس میں وقت بہت کم لگے گا بنسبت زمین پر چلنے کے. یہ کس نے سکھایا؟ یہ نے سکھایا. یہ الگ بات ہے، یہ المیہ ہے کہ مسلمانوں نے اس راز کو سمجھنے کے بجائے دوسری بحثوں میں اپنے کو پھنسا لیا کہ معراج جسمانی ہے کہ معراج روحانی ہے، معراج جسم کے ساتھ ہوئی یا معراج روح کے ساتھ ہوئی. یہ دوسری بحثیں ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کے فکری نزول اور فکری زبان سے تھا. لیکن جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی یہ سمجھ میں آتا چلا گیا کہ معراج نے سائنسی ترقی کے دروازے کھول دیے. جیسے جیسے معراج کو سمجھا گیا ویسے ویسے خلا پر انسان کی قدرت میں اضافہ ہوتا گیا اور آج بھی قدرت میں اضافہ ہو رہا. ایک دوسرا سائنسی دروازہ بھی معراج نے کھولا اور وہ یہ ہے کہ انسان اس قابل ہوا کہ وہ آواز کی رفتار کو بھی سمجھ سکے کہ آواز کیسے پہنچتی ہے، کتنی دیر میں پہنچتی ہے. اور آواز کے بعد ایک چیز اور آئی کہ روشنی کیسے پہنچتی ہے اور روشنی کی رفتار کیا ہے، نور کی رفتار کیا ہے اور صوت کی رفتار کیا ہے. رفتار الصوت اور رفتار النور، ان دونوں کی رفتار پر توجہ کی جائے تو پتہ چلا کہ آسمان کو دیکھا گیا تو محسوس ہوا کہ بادل چھائے ہوئے بارش ہو سکتی. ایک بجلی سی کون گئی، بجلی کونی تو روشنی آ گئی. تو ہم نے تو صرف روشنی دیکھی. ایک جانکار آدمی نے کان پر روشنی دیکھ کر ہاتھ رکھ تو بات سمجھ میں آئی اس نے ہاتھ کیوں رکھا کان پر. پتہ چلا کہ اس کو معلوم تھا کہ روشنی جلدی آ گئی ہے، آواز پیچھے آ رہی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے تیز ہے. روشنی پہلے پہنچ گئی، آواز بعد میں پہنچی. اسی بات کو معراج نے کھول دیا. معراج نے کہا سرکار دو عالم جس چیز پر سفر کرنے کے لیے گئے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق کہا. غضب کی بات یہ ہے کہ اسلام کا کوئی جانور، کوئی چوپایا، کوئی مخلوق ہم جانتے بھی نہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ براق کو یا براق کو عربی زبان میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ برق کا اس میں مبالغہ ہے. اور جب ہم مبالغہ کرتے ہیں کسی چیز میں، کسی حرف کا اضافہ کرتے ہیں تو معنی میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے. اب عالم صاحب تھے وہ علام ہو گئے تو عالم جانکار اور علام بہت بڑا جانتا. تو بس تو اپنے آپ میں نور ہے، روشنی برق، اور اس میں کہا وہ رہا ایک الف کا اضافہ کیا تو اور مبالغہ ہو گیا. یعنی جس چیز کو تم ناپ کے کہو کہ یہ نوری رفتار ہے وہ رہا اس سے بھی آگے. اور ایک بڑے عالم نے لکھا ہے کہ براق کا ایک قدم جہاں تک براق دیکھتا تھا، براق کی ویزیبلٹی، ویژن اس کا جہاں تک، یعنی اس کی دیکھنے کی صلاحیت جہاں تک تھی، جہاں تک دیکھے براق کا وہ ایک قدم تھا، ہے نا. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی صلاحیت پر غور کرنا چاہیے کہ ہم باہر نکل جائیں اور ویژن میں کوئی گڑبڑی نہ ہو ضعیفی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں گے کہ نوجوان کی آنکھیں ایک بہت باریک سے تارے کو بھی دیکھ لیتی. تو پتہ چلا کہ انسان کی بصارت اس قدر ہے کہ وہ لاکھوں میل دور تارے کو دیکھ لیتا. یعنی اگر براق کی بھی وہی طاقت ہے تو براق نے ایک قدم یہاں سے جو رکھا تو اس تارے تک رکھا جہاں تک اس کی نگاہ. تو جب انسان کی نگاہ اتنی ہے تو براق کی نگاہ کتنی ہو، ہے نا. اب ایک اور سائنسی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک بڑے اسکالر نے یہ بات لکھی ہے جس کو معراج کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی نور کی رفتار سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، روشنی کی رفتار سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، روشنی کی رفتار کی اسپیڈ کو بھی پار کر جاتا ہے تو وہ زمانے کی پکڑ سے باہر نکل جاتا ہے، وقت کی پکڑ سے باہر نکل جاتا ہے نا. اس کو ایسے سمجھیے کہ کوئی اتنا تیز چلا کہ کوئی گھڑی اس کو ناپ نہ سکی، تول نہ سکی، پکڑ نہ سکی. گھڑی گرتی ہی رہ گئی، وہ گیا بھی اور واپس گیا.
سب کی عقل تو ششدر، سب کی عقل تو حیران ہے۔ اسی حیرانی کی وجہ یہ ہے کہ بعض کو یہ سفر خواب نظر آتا ہے، یہ حیرانی کا نتیجہ ہے، یہ پریشانی کا نتیجہ ہے، یہ اضمحلال ہے، مزمحل ہو گئی طبیعت کہ کیسے اس کو مانے۔ تو کہنے لگے کہ خواب ہے، لیکن وہ خواب کہہ کے یہ بھول گئے کہ معراج کی فہم میں وہ تو ابو جہل سے بھی پچھڑ گئے۔ کم سے کم ابو جہل حضور کی معراج کو خواب نہیں سمجھتا تھا، اگر خواب سمجھتا تو تقسیم نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی کے خواب کو جھٹلایا نہیں جاتا۔ ایک شخص اپنے خواب کو بیان کرے، چاہے اس میں وہ امریکہ 10 بار گیا ہو اور آیا ہو، کون انکار کرے؟ بھائی خواب دیکھا تو میں دیکھتے رہو۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ خواب تو بغیر ٹکٹ کا سنیما ہے، جب آپ دیکھ ہی لیا تو اس میں آپ سے ٹکٹ کیا مانگی ہے؟ اسی لیے خواب پر اعتراض نہیں ہوتا۔ ابو جہل نے خواب پر ہنگامہ نہیں کیا تھا، وہ ایک ایک مسلمان کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ کیا تم نے سنا تمہارے نبی نے آج کیا کہا؟ کیوں پوچھ رہا تھا؟ اس کو موقع ملا تھا کہ نبی کے اس جسمانی سفر کا انکار کرا سکے۔ اگر اس نے اس کو سفر کو جسمانی سفر نہ سمجھا ہوتا تو وہ خواب پر اگر لوگوں کو جھنجھوڑتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے، بجائے اس کے کہ وہ مذاق اڑاتا کہ تم خواب پر بحث کر رہے۔ اور دوسرا ایک پہلو، آخری بات وہ یہ کہ جو لوگ نماز کو سب سے بڑی عبادت سمجھتے ہیں اور اس کے باوجود یہ مذہب خیز بات کرتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں نماز کو سب سے بڑی عبادت، سب سے کلیدی عبادت، سب سے عظیم عبادت، لیکن میرے سمجھنے میں اور کسی سمجھنے میں فرق یہ ہے کہ وہ اس عظیم عبادت کو خواب کا تحفہ سمجھتا ہے، ہم اس کو خواب کا تحفہ نہیں سمجھتا۔ خواب کا تحفہ بھی کوئی چیز ہے، کوئی کہہ کہ خواب میں ہم کو کوہ نور ملا ہوگا، آپ کو رکھ رہے ہیں، خوابی میں دیکھیے، خوابی میں رکھیے، خوابی میں کنجی لگا لیجیے، خوابی میں تالا لگا لیجیے، ہو سکے تو خواب میں پہن بھی لیجیے کہ ہم نے کوہ نور پہن لیا ہے نا۔ تو نماز اگر خواب کا تحفہ ہے تو تمہاری سمجھ تم کو مبارک ہو۔ ہم نماز کو دنیا کی، کائنات کی سب سے بڑی عبادت سمجھتے ہیں اور اسے خواب کا تحفہ نہیں سمجھتے۔ تو سرکار دو عالم نے اس تحفے کو اپنے جسم نورانی کے ساتھ لایا ہے، روح نورانی کے ساتھ لایا ہے۔ معراج جسمانی بھی ہے، روحانی بھی، اور اس کی کیفیت و کمیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ایک بحث اور اٹھتی ہے اور اس بحث کا تناظر یہ ہے کہ معراج کی جتنی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم نے معراج کی جو تفصیل بیان کی وہ آدمی اور آدمی میں ویری کر رہی تھی۔ آپ نے پوچھا تو سرکار دو عالم نے جواب دیا، آپ نے تو پوچھا سرکار دو عالم نے جواب دیا، اور آپ نے تو پوچھا سرکار دو عالم نے جواب دیا۔ تینوں میں جواب سرکار دو عالم کا الگ الگ ہے، اور اس کی کیفیت اور کمیت کو سمجھنے کے لیے سرکار کے اس قول پر نظر رکھنی چاہیے کہ سرکار خود فرماتے ہیں تکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا ہے نا۔ اب میٹرک لیول کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے آپ ماسٹر ڈگری کی بات کیجیے گا تو بیچارہ خاک سمجھے گا، یا تو غلط سمجھ جائے گا یا گمراہ۔ ابو جہل نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے؟ حضور نے دیکھا یہ ابو جہل ہے، یہ تو بیت المقدس کو بھی برداشت نہ کر پائے گا،
موجزے کی آپ تعریف یہ ہے کہ جس کو سمجھنے سے عقل عاجز رہ جائے، عقل مجبور محسوس کرے، عقل کو لگے کہ اس کو کیسے سمجھیں گے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اب پتہ بتائیے تو نیل میں ایک لکڑی کا ڈنڈا مارا جائے، وہ نیل جو لکڑی کے ڈنڈے سمیت ڈنڈے والے کو بھی بہا کے کہاں سے کہاں پھینک دے، پوری فوج کو نگل جائے، وہ نیل ایک ڈنڈے کی چوٹ پر راستہ بنا دے، بھلا یہ سمجھ آنے والی بات؟ کون سمجھے گا اور کون سمجھائے گا اور کس کی عقل سمجھے گی؟ تو معجزہ کہتے ہی ہیں اس عمل کو جس کے آگے عقل ششدر، مجبور اور عاجز رہ جائے۔ لیکن جناب معراج وہ معجزہ ہے کہ ساری کائنات کا معجزہ ایک طرف اور معراج ایک طرف۔ اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دلیلیں بھی اللہ کے حکم سے پیدا فرمائی۔ مثلاً ایک دلیل کسی نے کہا ایک مہینے کی رات فوراً گیا فوراً چلے آ، تو حضور فرماتے ہیں ہاں تم کو کیفیت نہیں سمجھائیں، تم کو کمیت نہیں سمجھائیں، کیسے گئے، کہاں سے گئے، کتنے دن تک گئے، کتنے دن تک، یہ سب نہیں سنائیں گے، وہ تمہاری پیساق نہیں سنو۔ تو ہم جب لوٹ رہے تھے تو ایک قافلہ بھی آ رہا تھا مکے کی طرف، ایک جھنڈ بھی لوگوں کا مکے کی طرف آ رہا تھا۔ تو جو میرا قافلہ اوپر سے آیا، انسانوں کو تو وہ محسوس نہ ہوا کہ سواری کس کی آتی ہے، لیکن جانور بڑے حساس ہوتے ہیں، جانوروں میں حس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سائنس نے ثابت کر دیا کہ زلزلے کا اثر جانوروں پر ہو جاتا ہے، سونامی کا اثر جانوروں پر ہو جاتا ہے، آگاہی ہو جاتا ہے، ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اونٹ کو ایسا لگا کہ آسمان سے کوئی ایسی سواری آتی ہے جیسی سواری نہ اس سے پہلے آئی ہے نہ اس کے بعد آئے ہے نا۔ تو اونٹ بھڑکا تو ایک اونٹ بھاگ گیا، گرتا پڑتا بھاگا اونٹ۔ جتنی دیر میں اونٹ والے کو ہوش آئے اتنی دیر میں تو اونٹ کھائے ہے نا، ادھر گیا یہ کیا ہو گیا، رات کا وقت، روشنی کا جھماکا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کھوجنے والا پریشان ہوا تو میں نے اس کو اونٹ کا اشارہ کیا، ادھر گیا ہوں اونٹ، ادھر گیا ہوں اونٹ، اپنا تلاش کر لو۔ تو اگر تم کو میرے سفر پر یقین نہ ہو تو تھوڑی دیر رک جاؤ، وہ آ رہا ہوگا، چاہے کل پہنچے چاہے پرسوں پہنچے، جب وہ آ جائے تو اس سے پوچھ لینا کہ اونٹ بلایا تھا کہ نہیں، اونٹ جب بلایا تھا تو کسی نے اس کا پتہ بتایا تھا کہ نہیں۔ یہ واحد معجزہ ہے جس میں پروردگار نے اپنے نبی سے چند اشارے بھی کرائے ہیں تاکہ ایمان ضائع نہ ہو۔ کافروں کے لیے نہیں کرائے گئے، یہ ان مومنوں کے لیے کرائے گئے جن کے دلوں میں ایمان ابھی پورے طور پر پختہ نہیں ہوا ہے، تو ان کی مدد کے لیے پروردگار اپنے نبی سے یہ چھوٹے چھوٹے معجزات بھی دکھا رہا ہے جو بڑے معجزے کو سمجھنے کا راستہ ہوتا ہے۔ بڑا معجزہ اس سے سمجھ میں آئے گا کہ نبی دلیل ہے، اور بھی دلیلیں یا بات نہیں، اور تفصیل میں جانا مقصد نہیں۔ ہم لوگوں کا مقصد معراج کی تفصیل بیان کرنا کبھی نہیں رہا، خان باہوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مانگنے کی رات ہے، مانگنے کا مزاج بنائے، عطا کی رات ہے، دامن کو پھیلائے، بخشش کی رات ہے، اپنے گناہوں کے وجود کو اللہ کے آگے مغفرت کی سبیل کے طور پر پیش کیا جائے کہ پروردگارا مغفرت نازل ہو جائے۔ ہم سب کا پکا اور سچا یقین ہے کہ آج کی رات عطا کی رات، نبی نے آج اللہ کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے بہت کچھ پایا ہے۔ دنیا میں کسی کو کوئی چیز دے تو دو بات ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ دینے والے کا خزانہ ہی ختم ہو جائے، میرے جیب میں 500 روپے آپ نے نکال کے ان کو دے دی، اب کسی نے کہا ہم کو بھی دیجیے تو کہا کہ جیب خالی، اب نہیں وہی تھا دے دیا ہے نا۔ یا کسی نے کہا کہ پل مانگی اور موڈ بدل گیا، پہلے والا